کہ عقیدے کی کیا اہمیت ہے کہ عقیدہ سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، ہمارا تو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے رسول کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک ایسے اعتقاد اور یقین کا نام ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، یعنی دلیل کے ذریعے آپ ایک یقین حاصل کرتے ہیں اور اس یقین کا تعلق ہمارے مذہب سے ہوتا ہے، ایک مذہبی دلیل ہے تو اس کو ہم عقیدے کا نام دیتے ہیں۔ اور عقیدے کے دلائل چار ہوتے ہیں، یعنی چار دلیلوں میں سے کسی ایک سے عقیدہ ثابت ہوگا، یا قرآن سے یا حدیث سے، اسی طرح عقل سلیم سے کہ ہمارے اکابرین نے اللہ کی ذات و صفات کے بہت سارے عقائد عقل سے ثابت فرمائے، قرآن و حدیث اس میں خاموش تھے، اور اس کی ضرورت یوں پڑی کہ اعتراضات ہوئے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر، اور ان کے جواب قرآن و حدیث نے نہیں دیے تھے، تو ان علماء نے ان کے جواب دیے اور اس کو بطور عقیدہ درج فرمایا کتب میں، تو یہ عقل سلیم سے عقیدہ۔ اور چوتھا ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی، مسلمانوں کی میجورٹی جس عقیدے پر ہو، اگر کوئی اس لیے ایک عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی کا عقیدہ ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ اس عقیدے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اور وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی ایسا کر رہی ہے، تو بالکل اس کے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ دلیل سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدائشی طور پہ کوئی بھی کامل یقین حاصل کرنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ سیکھ لے جن پر یقین کرنا ہے۔ سمجھے نہیں ہے؟ یقین کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری ایک بات مان لیں، آپ کہیں چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں، وہ بات بتائیے، میں کہوں کہ نہیں بس یقین کر لیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بھائی اس بات پہ یقین تو تب کریں گے آپ بتائیں تو صحیح، اور میں بات نہ بتاؤں، بس میں بولوں میری بات پہ یقین کر لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کو بیان کریں جس پر یقین کرنا ہے، اور یقین ہی ایمان کا دوسرا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضروری چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی جن کا یقین رکھنا ہے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہوگا، اور ہم پیدائشی طور پہ ان چیزوں کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، ان کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ایک کافر کھڑا ہو کر ایک عام مسلمان کو کھڑا کر لے اور کہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو ضروری عقیدے ذرا بیان تو کریں، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کیا بیان کروں، قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسول، نبوت، رسالت، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کے عقائد سیکھنے پڑیں گے دلیل کے ساتھ۔ ان عقیدوں کی معرفت حاصل کرنے پڑے گی، بالکل دلیلوں کے ساتھ جب معرفت حاصل ہوگی تب ان پر یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ چیز معلوم نہ ہو تو یقین کس چیز کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں مسلمان موجود ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ابھی چونکہ یقین کامل حاصل نہیں، اس وجہ سے ابھی ناقص ایمان ہے۔ یہ عقیدے کی اہمیت ہے کہ عقیدہ سیکھنا ہی ہوگا، نہیں سیکھیں گے تو کسی بھی وقت بدعتی ہو سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ شیطان کفر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔